مجادلہ کیا کہ نہ عذاب نازل کریں۔ فرشتوں نے کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک انہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ اے ابراہیم اس بحث میں وقت ضائع کرنا ہوگا، یہ فیصلہ اٹل ہو چکا ہے کہ یہ قوم غلط ہے اور بد فطرت ہے، الٹے اس کے کام ہیں، پیغمبر کی نصیحت پر مذاق بناتے ہیں۔ اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک، آپ کے رب کا فیصلہ اٹل ہو چکا ہے اور نہ ٹلنے والا عذاب ان کے اوپر اب آئے گا۔ بس یہاں سے یہ فرشتے رخصت ہوئے اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ۔ یہ فرشتے بہت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ یہ ایک دوہرا امتحان ان کے لیے تھا کہ وہ اسی طرح کی مرض میں مبتلا تھے۔ سِیءَ بِهِمْ، جب حضرت لوط علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئے تو یہ پھر پریشان ہو گئے کہ میری قوم تو اتنی بدبخت ہے، تو وہ فوراً کہیں آ نہ جائے اور ان پر حملہ نہ کر دے۔ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، غم زدہ ہو گئے، بازو اپنے کمزور پائے۔ اکیلے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بات کو ماننے والیاں صرف اپنی 2 بیٹیاں تھیں بس۔ بیوی بھی بدبخت تھی اور کافرہ ہونے کے ساتھ ساتھ جو راز کی بات ہوتی تھی حضرت لوط علیہ السلام جب سمجھاتے کہ یہ بات باہر قوم کو نہیں بتانی تو وہ جا کر بتا دیتی تھی۔ سِیءَ بِهِمْ، پریشان ہوئے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور اپنے بازو کمزور پائے کہ یہ خوبصورت نوجوان لڑکے جو میرے پاس آئے ہیں، اگر ان کے اوپر میری سرکش قوم حملہ کر دے تو میں مقابلہ کیسے کروں گا۔ فَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ، میرے اوپر یہ بہت مشکل دن آ گیا ہے۔ اور ادھر بیوی کو منع کر دیا کہ ان مہمانوں کو رکھنا بھی امتحان ہے اور ان کو نہ رکھنا بھی امتحان ہے۔ اگر انہوں نے کہا ہم نے آپ کے پاس رات رہنا ہے، ان نوجوان لڑکوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے یہ بات عرض کی کہ ہم نے آپ کے پاس رات رہنا ہے، صبح چلے جائیں گے۔ اب یہ پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ اگر خود رکھوں تو بھی امتحان میں ہوں کہ قوم کو اگر پتہ چل جائے تو حملہ آور ہو جائے گی، اگر خود ان مہمانوں کو نہ رکھوں اور چھوڑ دوں تو یہ بستی میں جس کے گھر بھی مہمان ہوں گے تب بھی خطرہ ہے۔ لہذا بہتر ہے کہ جب تک ہو سکے تو برائی کو روکنے کا انتظام کرنا چاہیے، اپنے گھر میں ہی ان کو رکھتا ہوں۔ اور بیوی کو سمجھا دیا کہ کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے کہ میرے پاس اس طریقے سے اس طرح کے مہمان آئے ہیں۔ اور بیوی نے وہی کام کیا جو اکثر عورتیں بتاتی رہتی ہیں کہ میں آپ کو بات بتاتی ہوں، بتانا کسی کو نہیں ہے۔ تو وہ اس اگلی کو بھی بتاتی ہے کہ آپ کو ایک نئی تازی بات بتاتی ہوں، بتانا کسی کو نہیں ہے، اور پورے علاقے کو بتا دی جاتی ہے۔ فطرت ہے نا۔ قوم کو پتہ چل گیا، وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، قوم دوڑتی ہوئی آئی۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، یہ تو اس طرح کے برے لوگ تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو کہا
قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ. یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ. اے میری قوم، جس خالق نے یہ کائنات بنائی ہے اس نے جنسی تسکین کے لیے ازدواجی دھڑکنیں رکھی ہیں، اس میں دلاویز رفاقتیں بھی رکھی ہیں. نکاح کے بعد شریعت کے روح میں نکاح کے بعد ازدواجی دھڑکنوں میں بھی مصروف ہو جانا ثواب ہوتا ہے. اللہ معاف کرے گا، رسوائی سے بچائے گا، عذاب سے بچائے گا. اور اگر تم اللہ سے ڈرنے والے نہیں بنو گے تو پھر عذاب آ جائے گا. قوم ہٹ درم اور سرکش بن کر آگے سے کہنے لگی فَأْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. لے آؤ عذاب، اگر عذاب کے دھمکی دینے میں تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ. اے اللہ کا پیغمبر پھر ان کو سمجھا رہا ہے ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ. تم سے غلطیاں ہو گئیں، گناہ ہو گئے تو اللہ سے معافی مانگنے والے بن جاؤ، عذاب ٹل جائے گا. واللذان یأتیان منکم فعظوما فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر تم سے یہ غلطی ہوئی کہ اپنی جنسی تسکین کے لیے تم ازدواجی دھڑکنوں میں منسلک ہونے کے بجائے لڑکوں کی طرف چلے گئے ہو تو اللہ سے اپنی معافی چاہو، اللہ معاف کرنے والا ہے. اور پھر آئندہ کے لیے اللہ کو یاد کرنے والے بن جاؤ. انما التوبۃ علی الذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اگر انسان سے غلطی ہو جائے، جلدی سے ندامت میں مبتلا ہو جائے، اللہ سے اپنا رجوع کر لے، صدق دل سے اپنی گناہ کی معافی مانگنے والا بن جائے تو وہ تو معاف کر کے خوش ہوتا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی جب موت کے فرشتے آ جائیں گے اور روح نکالنا شروع کر دیں گے. اس وقت اگر کوئی یہ کہنے لگے کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں اور اسی طرح وہم یموتون وہم کفار، ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی جو حالت کفر میں مر جائیں. اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما. ایسے کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا. اب حضرت لوط علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں کہ توبہ کر لو، گزشتہ گناہوں کی توبہ کر لو، ازدواجی زندگی میں آؤ، مجھے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو. لیکن وہ باز نہیں آئے. وہ تو کوئی اللہ والا ہوتا ہے، کوئی نیک ہوتا ہے کہ اس سے کبھی غلطی ہو جائے
تو اس کو ندامت ہوگی۔ جو گناہ کر کر کے دل کو سیاہ کر چکا ہے اس کو کیسے توبہ کی توفیق ہوگی؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی نیکی کی علامت ہے کہ اگر گناہ کے بعد توبہ کی طرف توجہ ہو جائے، گناہ کے بعد ندامت آ جائے، شرمندگی آ جائے، یہ بھی نیکی کی علامت ہے۔ اور گناہ کر کے ہٹ درم ہو جائے اور سرکش ہو جائے تو یہ پھر عذاب کو دعوت دینے کی بات ہے۔ جو نیک بندے ہوتے ہیں ذرا سی غلطی ہو جائے فوراً توبہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں فوراً۔ اور پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةَ، ہم ان کی توبہ قبول کر لیتے ہیں، پھر ان کے دل پہ رحمت نازل کر دیتے ہیں، سکونت نازل کر دیتے ہیں۔ توبہ قبول ہو جائے دل کو اطمینان دے دیتے ہیں۔ سکینہ علماء تفسیر نے لکھا ہے هو نور یستقر فی القلب، روشنی ملتی ہے جب اللہ راضی ہو جائے، سکونت نازل ہو جائے، پھر قلب میں ایک دائمی روشنی ملتی ہے۔ وَبِهِ يَثْبُتُ إِلَى الْحَقِّ وَبِهِ يَثْبُتُ وَيَتَوَجَّهُ إِلَى الْحَقِّ۔ دوسری خوبی جب اللہ راضی ہوتا ہے کہ استقامت ایمانی نصیب ہونے کے ساتھ دل کی ہر دھڑکن متوجہ الی اللہ ہو جاتی ہے کہ آئندہ یہ غلطی نہیں کرنی۔ اللہ نے توبہ قبول کر لی، سکونت نازل کی، قلب میں نور دیا، اب یہ ہر وقت متوجہ الی اللہ ہے اور اسی میں اس کو سکون اور راحت مل رہی ہے۔ کسی صاحب دل نے فرمایا کہ خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، تو اپنا بوریا پھر ہمیں تخت سلیمان نظر آیا۔ اللہ اللہ کرنے والے جن کی دھڑکنوں میں اللہ آباد ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آباد ہو، تو آپ اس یو پی ایس کو بند کر کے ڈائریکٹ اس کو کر دینا، وہ پیچھے سے اس کا وہ نظام لگا۔ خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان نظر آیا۔ تو پھر اپنی بوریا بھی، گودڑی بھی، اس میں ہم یوں سمجھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت محسوس ہو رہا ہے۔ اشارہ کر دیا صاحب دل نے اس اللہ والے کی طرف۔ جب تخت سلیمانی اڑتا ہوا جا رہا تھا تو راستے کے ایک ہل چلانے والے بابے نے کہا تھا کہ واہ آل داؤد، سبحان اللہ، اللہ نے تمہیں کیسے نوازا ہے۔ یہ ہوا نے حکم، یہ بات ہوا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہنچا دی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کو حکم دیا کہ رک جاؤ، اتر جاؤ، یہاں کوئی مرد کلندر آباد ہے۔ وہ تخت سلیمانی جس کو ہوا لے کر پھر رہی تھی، وہ اسی صحرا میں بابے کے کھیت میں اتر گیا۔ حکم ہوا کہ ڈھونڈو یہاں کون ہے جو اللہ کا ذکر بلند کر رہا ہے۔ تلاش کے بعد جب وہ بابا ملا، پہلے تو روب شاہی سے وہ بابا ڈرنے لگا، پھر سمجھایا کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، یہ لوٹنے والا کوئی بادشاہ نہیں ہے، یہ کوئی ڈاکو نہیں ہے، یہ کوئی آدم خور شہنشاہ نہیں ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ہے۔
اللہ کا پیغمبر ہے، یہ ملنا چاہتا ہے آپ کے اس صدا پر جو آپ نے یہ کہا تھا کہ وآل داؤد۔ سبحان اللہ، اللہ نے آپ کو کیسے نوازا ہے۔ وہ بابے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بابا جی ہزاروں لاکھوں تک سلیمان کو مل جائیں وہ اتنی قیمت نہیں رکھتے عند اللہ جتنا آپ کا ایک جملہ سبحان اللہ اللہ کے ہاں قدر و منزلت رکھتا ہے۔ خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر تو ہمیں تو بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان نظر آیا۔ تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے بھی نہیں میری۔ حضرت لوط علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، سمجھے گا تو وہ جس کے دل کے دھڑکنوں میں کچھ اللہ کی عبادیاں ہوں۔ یہ قوم تو سرکش تھی، باغی تھی، غیر فطرتی عمل میں مبتلا ہو کر تباہ ہو چکی تھی۔ کہنے لگے لقد علمت، اے سلیمان آپ جانتے ہیں ہمارا مقصد کیا ہے، ہمیں کوئی غرض لڑکیوں سے نہیں ہے، تو جانتا ہے ہمارا ارادہ کیا ہے۔ فرشتے بیٹھے ہیں خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں اور اپنا تعارف نہیں کرا رہے۔ ادھر اللہ کا پیغمبر پریشان ہو گیا، کہنے لگا لو ان لی بکم قوہ او آوی الی رکن شدید، یہ باز نہیں آتی میری قوم۔ لو ان لی بکم قوہ، اگر میرا رب مجھے کوئی طاقت دیتا فوجی تو میں ان کا مقابلہ کرتا، اگر میرا رب مجھے فوجی طاقت نہیں دیتا کہ اس کی حکمت یہی ہے او آوی الی رکن شدید، تو پھر میرا رب مجھے ہی کہیں پناہ دے ان سر